اور ہمارے ہاں توہین رسالت کرنے والا بالخصوص بدبخت مسلمان پیسے دے کر نہیں جان چھڑا سکتا، بلکہ جان دے کر ہی جان چھڑاتا ہے۔ جہاں ضروری ہے نشتر لگانا، وہاں نرمی سے کام لیا جائے گا تو زخم درست نہیں ہوگا اور وہ بیماری پھیلتی جائے گی۔ اگر ایسے شخص کو جو کسی طرح بھی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے سزا نہ دی جائے تو پھر اس چیز کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اور سزا ہمیشہ جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جرم سنگین ہے، جتنا سنگین ہے اتنی ہی سزا سخت ہونی چاہیے۔ نے گستاخ رسول کی سزا رکھی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، اور دوسری آیت قرآن پاک کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تمام مفسرین لکھتے ہیں ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امت مسلمہ کا اور مسلمان مملکتوں کا اور حکومتوں کا پوری دنیا میں جہاں بھی وہ یہ فرق ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خواہ اس کا تعلق مسلمان طبقے سے ہو یا غیر مسلمان طبقے سے ہو، اگر وہ اہانت رسول کرتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کا اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو فی الفور سزا دی جائے گی، اور قانون کے مطابق اس کو موت کی سزا دی جائے گی، اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا خود تجویز فرمائی ہے، اور اس سے نیچے کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ جرم مسلمان کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا وہ ارتداد دین کا شکار ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا ویسے بھی قرآن مجید نے موت ہی رکھی ہے، اس کو صفحہ ہستی پر رہنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ موت کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موت ہے، جان ہے انسان کی۔ ظاہر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی سزا، سخت سے سخت سزا کیا ہونا چاہیے۔ ہماری جان فدا سید الورا۔ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے ہتک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو۔ ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے۔ وہ اسلام جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ، کس قرآن سے تم نے یہ نئی نئی تعلیمیں حاصل کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرمایا، فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ سورہ المنافقون آیت 9۔ ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور
مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا۔ صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے۔ ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے، قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں۔ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، بجائے یہ کہ قتل کی اجازت دیتے، کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پہ چمکا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، وہ راستہ چھوڑ دو، وہ مالک ہے اللہ، وہ اگر 70 دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ بس یہ ہے وہ اسلام جو میں جانتا ہوں، اور یہ ہے وہ مذہب کی تاریخ جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہی دستور تھا، لیکن آپ کے زمانے میں آ کر یہ دستور نئی شان سے چمکا ہے۔ اس شان سے پہلے کبھی ایسے حسن خلق کا مظاہرہ نہیں ہوا جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں خود آپ کی ذات میں اس حسن خلق کا مظاہرہ ہوا ہے۔ مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے، بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دلزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے نتیجے میں کسی قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی،
موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ نہیں کہ کسی نبی نے اپنی گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو، یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اس تعلیم حاصل کہاں سے کی؟ سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی ہے، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن عشاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا، اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ان کو ایسا طیش آتا تھا، ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو عشاق رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول اور ان کے مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس سے درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے لڑتے وہیں اکثر کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا، اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے عشاق رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا۔ بس جو چاہیں کریں، لیکن حوالے تو درست کریں۔ دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے۔ ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے۔ نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے۔ بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے، سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں۔ لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کریں، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم کا حوالہ مت دیں، حوالے ان کے دیں جن کے یہ کردار تھے، جن کا یہ اسلوب تھا، جو اس اسلوب کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پھر اسی اسلوب کے ساتھ خدا کی تقدیر سے مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔ بس تم کیوں اپنے مٹنے اور اپنے نابودی کے سامان کرتے؟ اتقیا کے لیے